ساری دنیا ہی بے چین تھی، ہے یہ فیض ظہور رب کا، ہے یہ فیض ظہور رب کا، بے قراروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ ذکر احمد کا صدقہ ہے یہ، بزم گیتی منور ہوئی، بزم گیتی منور ہوئی، جلوہ نور سرکار سے، جلوہ نور سرکار سے، سب شراروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ شکر ہے نعت کی بزم میں، نام احسان وہ حسن کا ہے، سن کے اشعار مدح نبی، سن کے اشعار مدح نبی، شاہکاروں کو نیند آ گئی، مسکرائے جو میرے نبی، چاند تاروں کو نیند آ گئی۔ اظہر ہند دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ حضرت اس سلسلے میں تمہیدی خطاب فرمائیں گے۔ جمعیت سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے پر حضرت کی اس تمہیدی گفتگو کے بعد تجویز آئے گی، حضرت کا خطاب ہوگا، حضرت کے خطاب کے بعد پھر وہ تجویز آئے گی، پھر انشاءاللہ آپ حضرات کی طرف سے تائیدات شامل ہوں گی۔ گزارش ہے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدر محترم، علماء کرام، ارکان مجلس منتظمہ جمعیت علماء ہند اور جملہ حاضرین، آپ کے سامنے ابھی جمعیت سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے پر غور کے عنوان سے ایک بہت ہی اہم تجویز آنے والی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے گزشتہ مجلس منتظمہ کی کارروائی پڑھ کر سنائی گئی۔ اس اجلاس میں جمعیت سدبھاونا منچ کے قیام کی تجویز منظور ہوئی تھی۔ آج کے اس اجلاس میں اس منچ کو مضبوط کرنے اور اس سلسلے میں تمام کارکنوں کو بیدار کرنے سے متعلق کچھ ہدایات ہیں۔ سدبھاونا منچ کا مقصد کیا ہے؟ بار بار یہ موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہندوستان ایک مشترکہ تہذیب کا ملک ہے۔ جتنے مذاہب، جتنی زبانیں، جتنی تہذیبیں، جتنے نظریات اس ملک کے باشندوں کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنے نظریات، اتنے مذاہب اور اتنی تہذیبوں اور کلچر کے حامل افراد کہیں نہیں بستے۔ جس طرح ایک خوبصورت گلدستے میں طرح طرح کے رنگ برنگے پھول ہوتے ہیں اور ان کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ سارے پھول ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، بندھے ہوئے ہوں اور کثرت میں وحدت کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ ہندوستان کی خوشحالی، یہاں کی ترقی اور یہاں کی بقائے باہم کی جو روایت ہے وہ اسی کے اندر مضمر ہے کہ ملک کے تمام باشندے
آپس میں سدبھاونا کو برقرار رکھنے اور اس کو ترقی دینے کے لیے کوششیں کریں۔ ہمارے پاس جو تجویز سامنے آنے والی ہے، میں ایک بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سدبھاونا منچ کی یہ تجویز ہماری کسی مجبوری کی وجہ سے، حالات کے دباؤ کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ملک کے استحکام، اس کی ترقی اور اس کے تمام ذرائع اور وسائل کو فروغ دینے کے لیے اپنا فریضہ سمجھ کر اس میں حصہ لیا ہے۔ نفرت کی آندھیوں میں بھی محبت کا پیغام دیا ہے اور کبھی بھی وقتی حالات سے متاثر ہو کر اپنے مشن سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ جب وہ جمعیت علماء جو ہمارے اکابر کی قربانیوں کی وارث ہے اور جو ان کے جذبات کی حامل ہے، آج اس زہریلے ماحول کے اندر جبکہ آپسی قرب کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے سدبھاونا منچ کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں جو تجویز آ رہی ہے، میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ کام صرف مرکزی دفتر کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام کارکنوں کو، چاہے وہ علاقائی جمعیت سے تعلق رکھتے ہو، ضلعی جمعیت سے تعلق رکھتے ہو یا صوبہ کے ذمہ داروں میں ہو، اپنے اپنے علاقے میں اس پیغام کو عام کرنا اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ اسی میں ہمارے ملک کی ترقی ہے اور اسی میں اس تہذیب کی بقا ہے جو ہندوستان کی خاص پہچان ہے اور اس کی خوبصورتی اور اس کی پوری دنیا کے اندر جو ایک نمایاں شناخت ہے، اس کی بقا اسی کے اندر مضمر ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ تجویز کے تمام دفعات کے اوپر جو 7 اجزاء کے اوپر مشتمل ہیں، جس نے مختلف فرقے کے لوگوں کا مشترک اجتماع کرنا، شہری ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ لوگوں کی خدمت کرنا، یتیموں، بیواؤں، مجبور لوگوں کی مدد کرنا، منشیات اور جنسی بے-راروی کی روک تھام کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا، حساس مسئلوں میں جن میں ماحول گرما جاتا ہے، ایسے موقع پر باہمی گفت و شنود سے پرامن حل نکالنا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری اور پانی کے استعمال میں احتیاط اور گندگی کو پاک کرنے سے متعلق جو تجاویز آ رہی ہیں، یہ صرف کاغذی تجویزیں بن کر نہ رہ جائیں۔ اعراض سے کام لیا، جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے رہے کہ الہ العالمین، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، آپ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے۔ یہ ایک دور ہے۔ دوسرا دور وہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے مختلف مذاہب کے اور مختلف قبیلے کے لوگوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیا، میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی کہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک رہیں گے، کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو مل کر کے دفاع کریں گے، کسی پر ظلم ہوگا تو مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ دوسرا دور ہے اور یہ تاریخ گواہ ہے اور سیرت کی کتابیں گواہ ہیں کہ اس دور میں آپ نے معاہدوں کی 100% پابندی فرمائی، جو بھی خلاف ورزی ہوئی دوسروں کی طرف سے ہوئی، آپ نے ادنا درجے میں بھی معاہدے کے خلاف کوئی بات نہیں فرمائی۔ اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے جو فتح مکہ سے شروع ہوتا ہے،
اور اس دور میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے سامنے جو نمونہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ اگرچہ یہ دارالاسلام ہے، اگرچہ یہاں اسلامی احکامات نافذ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے رہنے والے غیر مسلموں کو بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں۔ جب آپ نے خیبر کو فتح فرمایا اور خیبر کے یہودیوں نے صلح کر لی، تو روایات میں آتا ہے کہ بعض پرجوش نوجوانوں نے یہودیوں کے کچھ مال کو لوٹ لیا، نقصان پہنچا دیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے انہیں بلا کر سرزنش فرمائی، فرمایا ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ معاہد بن کر کے اسلام میں، اسلامی حکومت میں، اسلامی قلمرو میں رہتے ہیں، ان کی جان بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ ایک مسلمان کی جان محفوظ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ذمہ کو ناحق قتل کر دے تو اس کی سزا اور اس کا انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ تو ہم سیرت پڑھیں، انصاف کے چشمے سے پڑھیں، عداوت کو ذہن و دماغ سے نکال کر کے پڑھیں، تو قدم قدم پر ہمیں ایسے روشن نقوش نظر آئیں گے کہ جو ہماری غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آج ایک طبقہ قرآن مقدس کے خلاف بھی بیہودہ زبان استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم انسانیت کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا منشور ہے۔ آپ ذرا اسے اٹھا کر کے تو دیکھیے، اس کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیے، ہر ورق میں اور ورق کی ہر سطر میں کیسا پیغام اس کے اندر دیا گیا ہے۔ انسانیت کا پیغام ہے، رحمت و رافت کا پیغام ہے، عدل اور مساوات کا پیغام ہے، ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا پیغام ہے، والدین کی عظمت اور ان کی تعظیم و اکرام کا پیغام ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا اس کے اندر تذکرہ ہے، میاں بیوی اور مرد عورت کے حقوق کا اس میں تذکرہ ہے، ایک پورا زندگی گزارنے کا نظام ہے۔ شرط یہ ہے کہ عداوت کا چشمہ اپنی آنکھوں سے ہٹایا جائے اور انصاف کی نظر سے دیکھا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ تشریف لانے والے اراکین منتظمہ اور جمعیت علماء سے جڑے ہوئے حضرات یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں گے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیل رہی ہیں، اپنے عمل سے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ اب سے چند سال پہلے کی بات ہے، ہمارا منی پور جانا ہوا۔ منی پور کے ایئرپورٹ پر سیکورٹی زون میں ایک صاحب داڑھی ٹوپی میں اور ہاتھ میں واکی ٹاکی لیے ہوئے ہمیں لینے کے لیے اندر تک آ گئے۔ تو بڑا تعجب بھی ہوا کہ اچھا، ہم یہ سمجھے کوئی جماعت سے متعلق آدمی ہوں گے جو یہاں پر کام کرتے ہوں، وہ آ گئے۔ رات کے کھانے میں دیکھا کہ وہ کھانے میں بھی شریک ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ تو نو مسلم ہیں اور یہ اس وقت منی پور ایئرپورٹ میں جو جہاز رانی کا شعبہ ہے اس میں ڈپٹی چیف ہے۔ انہوں نے نام بھی بتایا تھا۔
تو ہم نے پوچھا کہ آپ اتنے اونچے درجے کے افسر ہیں اور آپ نے اتنی اعلیٰ پڑھائی کی ہے، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، کیا وجہ بنی؟ انہوں نے بتایا کہ میرا تعلق گوالیر کے راجپوت گھرانے سے ہے، اور میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا الہ آباد میں تو میرے ذہن میں تو یہ بٹھایا گیا تھا کہ مسلمان بڑے ہی ظالم ہوتے ہیں، بڑے ہی سخت گیر ہوتے ہیں، شدت پسند ہوتے ہیں وغیرہ، اس لیے میرے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دشمنی بھری ہوئی تھی۔ مگر میں جب اپنے مذہب کا مطالعہ کرتا تھا تو کہیں کہیں جا کے بات اٹک جاتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے اس بارے میں تذکرہ کیا، وہ بھی کوئی جواب ان سے نہیں بن پڑا، تو میں نے دیگر مذاہب کی اسٹڈی شروع کر دی، یہودیت، بودھزم، عیسائیت وغیرہ۔ مگر جو مجھے دل میں اطمینان ہونا چاہیے وہ نہیں تھا، اور یہ بتلایا انہوں نے مجھ سے خود براہ راست کہ جب شام کے وقت میں تفریح کرنے کے لیے میں جاتا اور الگ تھلگ ہو جاتا تو میں دعا کرتا تھا دل میں کہ میرے پیدا کرنے والے مالک مجھے سچا راستہ بتا دے، اور کبھی کبھی میرے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ سورج ڈوبنے والا تھا اور میں سنگم کے اوپر پل پر ٹہل رہا تھا، میرے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے، اور میں بے اختیار ہو کر کے یہی دعا کرنے لگا کہ مجھے پیدا کرنے والے مالک مجھے صحیح راستہ بتا دے، وہ راستہ جو تجھ تک مجھے پہنچا سکے۔ میں روتا رہا اور یہ دعا کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہی وقت تھا جو اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اور اس کا سبب کیا بنا وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری وہاں سے شفٹنگ ہو گئی بمبئی میں، آخری سال چل رہا تھا، اور اتفاق یہ کہ ہمارا ایک دوست مسلمان تھا، اور پہلے تو میں کھچا رہتا تھا، جب اس کے ساتھ رہنا ہوا تو اس کی باتیں اچھی لگنے لگی، پسند آنے لگی، تذکرہ ہوا۔ مسلمان نے کہا کہ آپ ہمارا قرآن تو پڑھ کے دیکھیے، کہ بھائی میں تو اردو جانتا نہیں، کہ نہیں انگریزی میں لا کے دوں گا ترجمہ۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، کل شام کو 5 بجے میرے گھر پر آپ کو یہ ترجمہ لے کے آنا ہے، محمد پکتھال کا ترجمہ۔ کہنے لگے کہ میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا، گھڑی دیکھتا تھا، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ 4:30 بجے سے بہت زیادہ بارش شروع ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں بمبئی کی بارش ہوتی ہے تو بہت جل تھل ہو جاتا ہے۔ تو میں مایوس سا ہو گیا کہ اب کیا ہے، بارش میں کون آتا ہے۔ لیکن ٹھیک 5 بجے میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور جب میں نے کھولا تو وہ میرا دوست ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے میرے وعدے کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگے پھر میں نے قرآن پڑھا تو قرآن پڑھنے سے جو اثر ہوا وہ تو اپنی جگہ تھا، لیکن سب سے بڑا جو اثر پڑا اس دوست کی وعدے کی پوری تکمیل کا جو میرے دل پر اثر پڑا ہے، وہ کسی اور چیز سے اثر نہیں پڑا۔ مسلمان اگر سچا مسلمان بن جائے تو لوگ اس کی باتوں سے جتنے متاثر ہو سکتے ہیں، زبان سے کہنے سے اتنے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے
ہماری یہ تجویز اپنی جگہ پر ہے کہ اس طرح کی کوششوں کا جواب دیا جانا چاہیے۔ حکومتوں پر بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسی حرکتوں پر بندش لگنی چاہیے۔ ایسے چینل جو یوٹیوب وغیرہ پر چلائے جا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے اور اپنی تہذیب اور اپنے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا جواب ہوگا اور سب سے مؤثر جواب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کے ذہن میں ہماری طرف سے غلط فہمیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کے لیے بھی ہدایت کے راستے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔